بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة، التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. قابل احترام بھائیوں، جیسے کہ آپ تمام بھائی جانتے ہیں کہ ہر مہینہ کا جو تیسرا جمعہ ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیدی حفظہ اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں. پچھلے ماہ شیخ محترم اپنی مصروفیت کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے تھے، تو آج ہمارے درمیان موجود ہیں. تو بغیر کسی تاخیر کے میں شیخ محترم کو دعوت خطاب دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو جو ہمیشہ نصیحت کی جاتی ہے اس کے متعلق ذرا ہوشیار رہا کریں. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ آپ کو یہ نصیحت کی جائے، خود بخود اس کا احساس اپنے آپ میں پیدا کریں کہ جب آپ اس محفل میں اور اس مجلس میں بیٹھتے ہیں تو پھر اپنی پوری توجہ اور پورا دھیان اس طرف دیا کریں. اپنے موبائل اس کو سائلنٹ کریں، اور وہ بھائی کہ جنہیں نیند بہت آتی ہے وہ ٹیک لگا کر نہ بیٹھا کریں، وہ ٹیک چھوڑ کے بیٹھا کریں. بہت ہی قیمتی باتیں ہوتی ہیں، اور خاص کر شیخ محترم آپ ان کے علم سے بخوبی واقف ہیں، ان کی علمی گفتگو سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں. ایک ایک نقطہ شیخ محترم کی گفتگو کا ہمارے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو موقع اپنے ہاتھ سے ضائع مت کیا کریں. پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ شیخ محترم کی گفتگو کو سننا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ کو بھی اس کی توفیق دے. تو بغیر کسی تاخیر کے ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیدی حفظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أبو داود في سننه والإمام الترمذي في سننه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے جس کا تعلق
ہمارے بعد جو ہم باتیں کہیں گے اس سے ہے، ایک نقطے پر میں خصوصی توجہ اپنے بھائیوں کی دلاؤں گا کہ دیکھیے، ہم میں کا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ بغیر عمل کے اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات نہیں ممکن ہے۔ وہی انسان کامیاب ہے جو انسان عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ ہاں صرف زبان کے دعوے اور اپنے عقیدے کی درستگی کا اعلان کرتا رہے اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل نہ کرے اور جنت میں چلا جائے تو یہ چیز کیا ہے؟ ممکن نہیں لگتی۔ لیکن ایک بات بھی سوچنے کی ہے کہ عمومی طور پر انسان عمل میں کوتاہ ہے، اسے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، اور کوتاہی یہ صرف اسی حد تک نہیں کہ وہ فرائض کو تو پورا کر رہا ہے، صرف نوافل میں کوتاہی ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ عموماً ہمارے بہت سے بھائیوں سے فرائض کے اندر بھی کوتاہی ہوتی ہے، خاص طور پر محرمات سے بچنے میں تو کوتاہی نہ پوچھئے، عوام سے نہیں بلکہ اہل علم سے، دعات سے اور خواص سے ہوا کرتی ہے۔ لیکن ایک بات پر توجہ دیں کہ انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے وقت آتے ہیں کہ اسے عمل کا اور توبہ کا موقع رہتا ہے، لیکن اچانک کچھ حالات ایسے بدل جاتے ہیں کہ وہ موقع ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ خصوصاً ساتھیوں، جس زمانے میں ابھی ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے شروع ہونے کا زمانہ بالکل قریب آ رہا ہے تقریباً۔ اس کی مدت کیا ہے یہ عالم الغیب و شہادہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، لیکن حالات جو بتاتے ہیں اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں اب دور نہیں ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں میرے عزیزوں چھوٹی نشانیوں سے کئی چیزوں میں مختلف ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی جب شروع ہو جائے گی تو دوسری کے آتے دیر نہیں لگے گی۔ الآیات خرزات متتالیات، ایک تسبیح کا آپ لوگ لیجئے اور اس کے دھاگے کو آپ توڑ دیجئے، دیکھیے پہلا دھاگا جب گرتا، پہلا دانہ جب گرتا ہے تو دوسرے دانے کو اس کے بعد گرنے میں دیری لگتی ہے، یہاں تک کہ آخر تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ یہی حال قیامت کی بڑی نشانیوں کا ہے۔ الآیات خرزات منظومات، بعض روایات میں آیا قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ایک دھاگے میں پیروئی ہوئی موتیاں ہیں، دھاگا جہاں ٹوٹا تہاں ساری موتیاں۔ ایسے ہی قیامت کی جب بڑی ایک نشانی شروع ہو جائے گی تو دوسری کے آتے دیر، ایک چیز۔ دوسری چیز، قیامت کی بڑی نشانیاں جب شروع ہو جائیں گی ساتھیوں تو وہ دو قسم کی ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں۔ کچھ نشانیاں تو ایسی ہیں کہ وہ اگر شروع ہو گئیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے نیک عمل کا سلسلہ ختم ہے۔ ایک گنہگار اگر توبہ کرنا چاہے گا تو پھر توبہ نہیں کر سکتا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک منافق اور کافر ایمان لانا چاہے گا تو اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو اگر کسی کوئی شخص ایمان نہیں لے آیا ہے یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کر لیا ہے تو اب اس کا موقع نہیں ملے گا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کچھ نشانیاں تو ساتھیوں یہ ہیں۔
دوسری کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ اس موقع پر توبہ اور ایمان تو قبول ہوگا، لیکن توبہ اور ایمان کے لیے انسان کا مزاج اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ ساتھیوں آپ دیکھیں، آپ اگر صحت مند ہیں، آپ طبیعت طور سے مطمئن ہیں، آپ کو کوئی الجھن اور پریشانی نہیں ہے، آپ کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ مسجد طرف چلے جایا کریں گے۔ لیکن مشغولیت ہو جائے، کوئی فکر ہو جائے، کوئی الجھن ہو جائے، کسی چیز کا خوف ہو جائے، تو مسجد میں حاضری کیا ہے؟ اگر ابھی یہ اعلان ہو جائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے نہ ہو کہ ہاں بھائی کہ اب ہر جگہ جہاں دینی دروس ہوتے ہیں وہاں پر ایک دو CID ضرور موجود رہا کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کتنے لوگ کم ہو جائیں گے وہاں سے۔ یہ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائے گی تو عمل کا موقع لوگوں کو کیا ہے؟ یا موقع رہے گا، لیکن اتنی الجھن رہے گی، اتنی پریشانی رہے گی، اتنا خوف رہے گا، اتنی تکلیف رہے گی کہ لوگوں کو عمل کرنے کا موقع۔ اس کی میں ایک مثال دوں آپ کو، ذرا غور کریں آپ۔ یہاں پر عام طور پر یہ جو کچھ دن گزرے ہیں اور آنے والے دنوں میں، یہ جسے یہاں عربی میں عج کہتے ہیں، عج، دھول جو اڑتی ہے نا، یہ بہت عام ہو جاتی ہے پورا شہر۔ عام طور پر ہمارے وہ بھائی جنہیں کچھ الرجی کی بیماری رہا کرتی ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے ذرا دیکھیں، کتنی الجھن اور پریشانی ہوتی ہے۔ وہ نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، بڑی مشکل سے گئے فرائض کو ادا کر لیا، لیکن مسجد میں بیٹھنے کا جی کیوں؟ اس لیے کہ ذہن اس کی وجہ سے اتنا الجھن اور پریشان ہے۔ ساتھیوں چہ جائے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نشانیاں قیامت کی آ جائیں گی تو اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی، ذرا سوچیں کیا کیفیت ہوگی۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں اس صورتحال کے پیدا ہونے سے پہلے عمل کر لینے کی تاکید فرمائی۔ بادروا بالاعمال ستہ، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالاعمال سبعہ، یعنی مختلف انداز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عمل میں جلدی کر لو، جلدی کر لو۔ مبادرہ ساتھیوں جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ بارش کا موسم ہے، بارش ہوئی، آپ کئی دن سے بارش ہو رہی تھی، آپ کے کپڑے بھی بھیگ گئے ہیں، کچھ گلے بھی بھیگ گئے ہیں، کچھ سامان بھی بھیگ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی دھوپ ہوئی، اس میں جلدی سے انسان اپنے جانور کو بھی نکال کے باہر باندھ دیتا ہے، اپنے کپڑے بھی، اپنے گلے بھی، اور سارا سامان جسے دھوپ اور ہوا چاہیے اسے باہر نکال دیتا ہے۔ پھر اسی صورت میں اگر ایک زور کی آندھی اور زور کی بدلی اٹھے بارش ہونے کے لیے، تو دیکھیں آدمی کتنی جلدی سے اپنے سامان کو اندر کرے گا۔ یہ ہے مبادرہ کہ بارش آنے سے پہلے جلدی جلدی اپنے، یہی آپ نے بیان فرمایا بادرو، جلدی جلدی کر لو، بالاعمال، نیک کام، کب؟ ستہ، 6 صورتحال پیدا ہونے سے پہلے۔ دجال کے خروج کے بعد انسان پر توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا، لیکن دجال کے خروج کے بعد عمل کا موقع نہیں رہ جائے گا۔ دوسری چیز دخان، دھواں، ایک دھواں اٹھے گا، جیسے یہاں پر عج آتا ہے نا، وہ پوری دنیا پر چھا جائے گا، انسان کس طرح اس سے بچ نہیں سکتا، اور بعض روایتوں 40 دن تک اس دنیا پر چھایا رہے گا۔ ایک مومن کو اس سے زکام اور الرجی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ جانتے ہیں اگر آپ کو زکام ہو جائے، الرجی ہو جائے، عمل کرنے کچھ جی کہتا ہے، حتیٰ کسی بات کرنے کا جی نہیں کرتا، یہی جی کہتا آپ بستر پر لیٹے رہیے۔ تو اس سے پہلے، اس کے بعد آپ نے فرمایا دابۃ الارض، زمین سے جو ایک جانور نکلے گا، میں وہ موضوع بھی نہیں چھیڑنا چاہتا، اور مغرب سے سورج کا طلوع، یہ دونوں چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو توبہ کا دروازہ بالکل بند ہے۔
تو دجال اور دھواں ان ایام میں توبہ کا دروازہ اگرچہ کھلا رہے گا، عمل کا موقع رہے گا، لیکن انسان اتنی الجھن میں، خوف میں، پریشانی میں کیوں؟ اس لیے کہ دجال جب آئے گا تو دنیا کا نظام عجیب درہم برہم رہے گا، لوگ عجیب ایک دوسرے سے مار پیٹ، جھگڑے، لڑائی، اختلاف کے اندر مبتلا رہے گی، اور بے دینی بالکل عام ہو جائے گی۔ یخرج الدجال فی خفۃ من الدین وادبار من العلم وفرقۃ من الناس۔ دجال اس وقت ظاہر ہوگا جبکہ علم کی کمی ہوگی، اور لوگ دین کا معاملہ لوگوں کے نزدیک بڑا آسان رہے گا، اور اختلاف اور فرقہ بندی، گروپ بندی لوگوں کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ ان حالات میں دجال کا خروج ہوگا، عمل کا موقع بہت کم ملے گا۔ ایسے اور آپ نے چیزیں بیان کی، اگر میں اس موضوع پر جاؤں گا تو جو اصل مجھے آج باتیں کہنی ہو رہ جائیں گی، صرف یہ کہنا کہ ساتھیوں یہ ایسا وقت آیا ہے کہ عمل کی ضرورت ہے ساتھیوں، جسے اپنی عاقبت عزیز ہے، جسے اپنی آخرت عزیز ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے والا اور ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ وہاں بغیر عمل کے کوئی چیز انسان کے کام نہیں آئے گی۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصے محشر میں ہے۔ اقبال نے کہا یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصے محشر میں ہے، پیش کر ناداں اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ اگر تیرے دفتر میں کچھ عمل ہے تو پیش کر۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ماذا کنتم تعملون، ماذا کنتم تعملون، دنیا میں تم کیا عمل کرتے تھے؟ ماذا اجبتم المرسلین، رسولوں کی باتوں کا تم نے کہاں تک جواب دیا، کیا قبول کیا تھا؟ یہ سب سے پہلا سوال ہوگا ہم سے اور آپ سے۔ تو وہ صورتحال پیدا ہونے سے پہلے قبل اس کے کہ ہم کہیں یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ ہم نے اس زندگی کے لیے پہلے کچھ کام کر لیا ہوتا۔ تو ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ایام سامنے آ رہے ہیں کہ جس کے پہلے ہمیں جو کچھ عمل کر رہا ہمیں عمل کر لینا چاہیے۔ دیکھیے انسان جو عمل کرتا ہے ساتھیوں اس دو طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ ایک عمل وہ کرتا ہے جس عمل کا تعلق خود انسان کی اپنی ذات سے ہے اور وہ اس کے لیے مفید ہیں، جیسے نماز پڑھ لے رہا ہے، روزہ رکھ لے رہا ہے، حج کر لے رہا ہے کہ نہیں؟ اس کا عمل کس سے ہے؟ خود انسان کے۔ ذکر کر لے رہا ہے، دعا کر لے رہا ہے، یہ اپنے نزدیک بہت اہم، بلکہ یہ ہے اصل پٹرول انسان کے جس سے گاڑی چلتی ہے، یہ اصل انرجی ہے۔ اگر یہ نہیں تو دوسری کوئی چیز۔ دوسرا وہ عمل ہے جو انسان خود کرتا تو ہے لیکن اس سے فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے، اس سے فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے۔ جیسے آپ نے کوئی بھلی بات بتا دی، کسی کو دین سکھا دیا، کوئی مسجد بنوا دیا، آپ نے کام تو خود انسان نے کیا ہے نا، لیکن اس سے کا فائدہ کیا ہے؟ دوسرے لوگ لے رہے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے وہ عمل ہیں جب تک انسان نہیں کرے گا کامیاب نہیں ہوگا، اور دونوں قسم کے اعمال کا مطالبہ انسان سے ہے۔ وہ سورت جو تقریباً ہر آدمی کو یاد ہے، ہر آدمی وہ سورت پڑھتا ہے، ذرا اس سورت کے اوپر غور کیجیے آپ۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے، انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، لیکن وہی انسان خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہوگا جس کے اندر، ساتھیوں آپ غور کریں، مفسرین نے لکھا ہے ان میں دو چیزیں ہیں جن کو کر کے انسان اپنی کمی کو پوری کرتا ہے، اور دو چیزیں وہ ہیں جس سے اپنے بھائی کی کمی کو پوری کرتا ہے، اور یہ چاروں چیزیں جب پائی جائیں گی تو ہم خسارے سے
بچے رہیں گے کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم کامیاب نہیں، ہے کہ نہیں؟ الا الذین، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے، اور ایمان کے لیے جانتے ہیں علم ہے، جب ایمان ہی علم ہی نہیں تو ایمان کس پر لائے گا؟ اسی لیے جن لوگوں کا علم اللہ کے بارے میں صحیح نہیں ہوتا، رسول اللہ کے بارے میں صحیح نہیں ہوتا، ان کا ایمان بھی صحیح نہیں ہوتا، ہے کہ نہیں؟ جن لوگوں کا ایمان، آخر آج ہم سے نماز کیوں چھوٹتی ہے؟ اس لیے کہ اصل ایمان اللہ کے بارے میں جو ہونا چاہیے، اس لیے خود ہی آپ سوچیں کہ آپ کا کفیل اگر سر پر کھڑا ہو، آپ کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، آپ سے کوئی کام کرنے کے لیے کہے تو آپ کتنی جلدی اس کام کو کریں گے؟ ذرا سوچیں آپ، جائے کہ آپ کو نماز کا کون حکم دے رہا ہے؟ جی اللہ سے بڑا کوئی ہوگا؟ تو جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی قسم وہ اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا ہے، اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا وہ شخص۔ تو جس کا علم صحیح نہیں ہے اس کا ایمان بھی درست نہیں۔ تو الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، اور نیک عمل بغیر اتباع سنت کے ممکن نہیں ہے۔ کیا ہے ممکن؟ لاکھ انسان نیک عمل کرے لیکن اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ قبول ہوگا اور رد کر دیا جائے گا۔ اگر اپنے اعمال کو قبولیت کے درجے تک پہنچانا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، بغیر اس کے ممکن نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں جس سے انسان اپنی کمی کو پوری کرتا ہے، جس چیز کو جو چاہیے اسے اپنے ذات کے لیے اس میں کر لے رہا ہے۔ دوسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی وصیت کرتے ہیں۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ دوسروں کے فائدہ سے ہے نا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ دوسرے کی ذات سے ہے۔ تو یہ چار چیزیں جب انسان کے اندر پائی جائیں گی تو وہ خسارے سے کیا ہے؟ بچا رہے گا۔ اسی لیے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو، بہت ہمارے بھائی ہیں اپنے طور پر ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں کیا وہ بڑے کوتا ہیں۔ اور ایک چیز پر اور غور کر لیے، دوسرے کو جن اعمال کے ذریعے فائدہ پہنچایا جاتا ہے وہ اعمال ایسے ہیں جن کا فائدہ آپ کو برابر پہنچتا رہتا ہے، اور جو کام انسان اپنی تکمیل کے لیے کرتا ہے وہ کام جب انسان ختم ہو گیا تو اس کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز ہے نا، بڑی اہم چیز ہے، انسان جب ختم ہو گیا تو قبر میں نماز پڑھنے کو ملے گا؟ جی، یا اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اپنا کرم کرے، جیسے انبیاء علیہ السلام ہے، یا حضرت ثابت البنانی کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں خواب میں نماز پڑھتے دیکھا گیا ہے بہت، تو یہ اللہ کا کرم ہے، یہ نہیں کہ اس کا ثواب ملے گا، اس لیے ثواب ختم ہو گیا۔ لیکن آپ سوچیں کیوں آخر ان کو اجازت دی جا رہی ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آخر کیوں اجازت دی جا رہی نماز پڑھ؟ جب آخر نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہے تو نماز پڑھنے کی اجازت کیوں ہے قبر میں، یا نبیوں کو کیوں دی جا رہی ہے اجازت؟ وجہ کیا ہے؟ ذرا غور کریں آپ لوگ، یہ بتائیے کہ جنت میں لوگوں کو کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ لیکن کھانے کی ضرورت رہے گی؟ جی، وہاں تو بھوک لگے گی نہیں، لا تجوع فیہا ولا تعرا، وہاں تو ہے ہی نہیں، لیکن اس لیے کہ بسا اوقات آدمی کھاتا بھوک کے لیے، کیا ہے، چسکے اور ٹیسٹ کے لیے کھاتا ہے کہ نہیں؟ چسکے اور ٹیسٹ کے لیے کھاتا ہے بس، صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو ایسے ہی چونکہ دنیا میں انہیں نماز سے بڑی محبت تھی، نماز میں ان کو بڑی لذت ملتی تھی،
لہذا اللہ تعالیٰ اس لذت کو ان کے لیے مرنے کے بعد بھی باقی رکھ رہا ہے. یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھنے کا موقع دے رہا ہے. تو بات یہاں سے نکلی تھی ساتھیوں کہ اصل جو کام وہ ہے جس سے انسان اپنی تکمیل کرتا ہے، اپنے کو کمال تک پہنچاتا ہے، وہ نماز کی شکل میں ہے، روزے کی شکل میں ہے، حج کی شکل میں ہے، ذکر کی شکل میں ہے، جس شکل میں بھی ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی آنکھ بند ہو گئی کہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن عموماً وہ کام جو انسان کرتا ہے جس سے دوسرے کو فائدہ ہو، وہ عمل وہ ہیں جس کا سلسلہ بہت ممکن ہے کہ اس کی موت کے بعد بھی اور اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے. ساتھیوں، اس دنیا میں ہم مسافر ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص کو تاجر ہے یا ایک شخص اس دنیا میں جوانی میں ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ کچھ کام ایسا بھی ہم کریں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، تو وہ آمدنی ہم کو آتی رہے، ہے کہ نہیں؟ چاہے تجارت کی شکل میں ہے، کرائے میں دکان کی شکل ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. تو ہم اگر مسافر ہیں، ہم اس وقت جوان ہیں اور کام کر سکتے ہیں، زندہ ہیں، تو ہم کچھ ان کاموں کا اہتمام کیوں نہ کریں کہ اگر ہمارا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد بھی ہمیں اس کا اجر ملتا رہے. یہ اہم چیز ہے کہ نہیں چیز ہے ساتھیوں؟ لیکن اس بارے میں لوگ بڑے کوتاہ نظر آتے ہیں، بڑے کوتاہ نظر آتے ہیں. بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ایسا عمل کر کے جائیں اس دنیا سے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارا سلسلہ، ہمارے عمل کا سلسلہ جاری رہے. وہ اعمال ہیں اور شریعت نے اس کی بڑی اہمیت بتلائی. یہ ساتھیوں انبیاء کا کام ہے، انبیاء کی سنت ہے. دیکھیے، انبیاء عموماً جہاں اپنی زندگی کو کامل بنانے کی کوشش کرتے تھے، وہاں دوسروں کے لیے بھی کوشاں رہتے تھے، دوسرے کی خدمت بھی کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمت کیا بیان کی ہے حضرت خدیجہ نے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کے کام آتے. یہ سارا کام کیا ہے؟ اس سے دوسروں کو فائدہ. ذرا آپ سوچیں اس نقطے کے اوپر ساتھیوں. ایک یتیم بچہ ہے، ایک یتیم بچہ ہے، آپ نے اسے کھانے کے لیے یا کپڑا کے لیے دیا، پڑھنے کا اس کے انتظام کیا، وہ پڑھ لیا، پیسہ آپ کا ختم ہو گیا. اگر اسے نہ دیتے پھر بھی ختم ہوتا. لیکن وہی یتیم بچہ اس کپڑے کو اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو اولاً تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم کے اوپر ہے اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، اور اس کپڑے کو پہن کر کے جو عبادت کرے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اس کپڑے کو پہن کر کے وہ جہاں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے گیا ہے، وہ قرآن کی تعلیم جب تک لوگوں کو دیتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اور جن لوگوں کو اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے وہ قیامت تک ایک دوسرے کو جو قرآن کی تعلیم دیتے رہیں گے اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں ملتا رہے گا. ان اللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا ان کو اتنا اجر ملنے والا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، غیر ممنون، کبھی ختم ہونے والا نہیں. تو آخر ضرورت ہے کہ ہم اس طرف بھی توجہ دیں ساتھیوں. میں باتیں دوسری طرف چلی گئی، کئی چیزیں ہم نے لکھا تھا لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. صرف آپ کے سامنے چند وہ کام میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کا ہم اہتمام کر لیں تو ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا. دیکھیے، پہلی چیز اس سلسلے میں مقدمہ کو ہم نے چھوڑ دیا کہ یہ انبیاء کا کام ہے اور اس کا کیا فائدہ، اس کو چھوڑ دیا اس لیے کہ وقت نہیں ہے، ورنہ ایک اس کے لیے دوسرے مہینے میں کچھ وقت لینا پڑے گا اور پھر پتہ نہیں دوسرے مہینے میں ہم میں سے کس کو حیات رہتی ہے کس کو نہیں رہتی. دیکھیے،
چند وہ کام شریعت نے خصوصاً ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم میں کا ہر بھائی اس پر توجہ دے. اور ایک بڑی غلطی کے اندر جو بہت سے ہمارے بھائی مبتلا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، میں اسی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے. ورنہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ساری وہی باتیں جو ہمارے بھائی آپ کے سامنے دروس اور تقریروں بیان کرتے ہیں. تو بہت سے وہ کام جو ہم اگر کر کے جائیں تو اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا. ان میں سے چند کاموں کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گا. دیکھیے، اس سلسلے میں سب سے جامع حدیث وہ سنن ابن ماجہ میں اور صحیح ابن حبان میں، صحیح ابن خزیمہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، وہ عمل اور وہ نیکیاں جس کا اجر مومن کو اس کے انتقال کے بعد ملتا رہتا ہے، یعنی صرف دنیا میں نہیں ہے، یہ مجھے بتانا ہے. وہ اعمال، وہ نیکیاں جس کا ثواب مومن کو اس کی وفات کے بعد ملتا رہتا ہے. چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ساتھیوں کو وفات کے بعد آپ کو اجر ملے؟ کوئی کہے گا ہمیں نہیں چاہیے؟ ہاں، تو پہلی چیز کیا ہے؟ علم علمہ ونشرہ، علم کو سکھایا اور پھیلایا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ ولدن صالحا ترکہ، نیک اولاد چھوڑی ہے. تیسری چیز مصحفا ورثہ، مصحف یعنی قرآن مجید کو وراثت میں چھوڑ کر کے جا رہا ہے. اور مسجدن بنا ہو، چوتھی چیز یعنی اس نے کوئی مسجد بنا دی ہے. پانچویں چیز او بیتا لابن السبیل بنا ہو، کوئی گھر مسافر کے لیے بنوا دیا ہے. چھٹی چیز او نہرن اجراہو، نہر جاری کر دی ہے یعنی کنواں کھدوا دیا ہے. اور ساتویں چیز او صدقتن اخرجہا فی من مالہ فی صحتہ وحیاتہ یلحقہ بعد موتہ، یا اپنی صحت اور زندگی میں، وفات کے وقت نہیں، اپنی صحت، جس وقت انسان کو مال کی ضرورت رہتی ہے، جس وقت انسان کو مال کی لالچ رہتی ہے، وفات کے بعد اب تو یقین ہو ہی جاتا ہے کہ اب تو ہمارا مال ہمارے پاس رہے گا ہی نہیں. کب؟ فی صحتہ وحیاتہ، اپنی صحت اور اپنی زندگی میں جبکہ اسے مال کی لالچ اور حاجت رہتی ہے، ایسا صدقہ نکال دے کہ اس کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہ رہا ہے. یہ 7 چیزیں ہمارے نبی نے ذکر فرمائی ہے جس کا اجر انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہے گا. اب ان میں تھوڑی سی ذرا تفصیل ہے. پہلی چیز ساتھیوں وہ تعلیم دین ہے. کیا ہے؟ تعلیم دین، دین کی تعلیم دینا. یہ ساتھیوں بہت اہم چیز ہے. جیسے قرآن پڑھا دینا کسی کو، جیسے کسی کو قرآن پڑھا دیا جائے، کوئی دینی کتاب کسی انسان کو پڑھا دی جائے. آپ نے فرمایا علمہ ونشرہ، سکھایا ہے یا پھیلایا ہے، یا کسی کو حلال اور حرام کی تعلیم دے دی جائے، کسی کو حلال یا حرام تعلیم دی جائے. یہ معاملہ ساتھیوں بہت وسیع ہے. کوئی کتاب چھپا دیا جائے، قرآن مجید چھپا دیا جائے، یہ ایسی چیز ہے ساتھیوں کہ جب تک وہ کتاب اس دنیا میں چلتی رہے گی، وہ جسے آپ نے قرآن پڑھایا ہے وہ شخص اس دنیا کے اندر زندہ رہے گا، اور جتنے لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہے گا اور وہ لوگ جتنے لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہیں گے، انسان کو قیامت تک اس کا اجر ملتا رہے گا. بھلا بتائیے، دینی تعلیم سے بہتر بھی کوئی تعلیم ہو سکتی ہے؟ قرآن سے بہتر بھی کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ تو قرآن پڑھانے سے بہتر دوسرا کوئی کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں کا ہر آدمی قرآن تو صحیح طور پر پڑھا نہیں ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم میں سے کسی سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ جہاں قرآن کی تعلیم ہے وہاں اپنے کسی بھائی کو لے کر کے چلا آ رہا. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ بڑا پڑوس میں رہتا ہے. یہ دیکھیے ویک پوائنٹ ہمارے اندر، ہم شرماتے ہیں اور کہتے نہیں.
یہ ہے ہمارے اندر کمزور نقطہ. آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کسی حافظ صاحب کو جو قرآن پڑھاتے ہیں اپنے محلے میں، اپنے گھر میں چند سو یا چند ہزار دے کر کے وہاں بیٹھا تو سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھا سکتے ہیں؟ ہمارے خیال کوئی نہیں کہتا کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. ساتھیوں، صرف انسان کو اپنی نیت کو درست، دیکھیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک انسان نیت کرے، اور صرف نیت کافی نہیں ہے، صرف نیت کافی نہیں ہے. ویسی نیت نہیں ہونی چاہیے. صرف ہمارے یہاں پٹھان کا لطیفہ بیان کرتے ہیں نا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ ایک پٹھان 40 دن چلہ لگا کر کے آیا تو روزانہ اپنی بیوی کو مار رہا ہے، روزانہ جھگڑا کھا کے. کیا بات ہے بھائی، روزانہ؟ اللہ کے بندے، دین کے کام سے آئے ہو تو اب تو کم سے کم لوگوں کو نہ. ایک دن اس کا بھائی آیا، اس نے بتایا کہ جب سے آئے ہیں یہ روزانہ ہمیں، بھائی پوچھنے لگا کہ آخر کیوں مارتے ہو؟ کہا کس سے میں کہتا ہوں داڑھی رکھو، یہ داڑھی نہیں رکھتی ہے. کہا اللہ کے بندے یہ داڑھی کیسے رکھے گی؟ کہا کم سے کم نیت تو کر سکتی ہے داڑھی رکھنے کی. تو اللہ کے بندے ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے، نیت الٹی نہیں. وہ نیت جہاں کیا ہے، نیت کا کیا ہو نہ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہمارے کہتے ہیں ہماری نیت تو ہے، ہماری نیت بڑی درست ہے، لیکن بے محل نیت رہے گی. مثال کے طور پر ایک شخص جا رہا ہے راستے میں اور دیکھا کہ ایک بہترین مسجد بنی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہو تو میں بھی یہ مسجد بنا دوں. ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تمہارے پاس کچھ تو پیسہ ہے، کسی مسجد میں شریک تو ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ نیت نہیں. نیت یہ ہے کہ محل میں ہو اپنے، اور نیت کے ساتھ ضروری ہے کہ انسان سے جتنا عمل ہو سکتا ہے اتنا عمل کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا. جو شخص آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی اس کی نیت کیا ہے؟ درست ہے. صرف اتنا کافی نہیں ہے. کیا ہوا؟ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی کوشش بھی کر رہا ہے. تو کیا ہے؟ صرف نیت کافی نہیں، اس کے ساتھ کیا ہے؟ انسان سے جتنا ہو سکے. تو آپ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن قرآن جہاں پڑھایا جا رہا ہے وہاں اپنے کسی ساتھی کو لے کے آ تو سکتے ہیں کہ نہیں سکتے؟ آپ قرآن دین کی تعلیم نہیں دے سکتے، لیکن جہاں دین کی تعلیم ہو رہی ہے وہاں اپنے کسی ساتھی کو لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے ہیں؟ آپ کتاب پڑھے ہوئے نہیں ہیں دین کی، اس لیے آپ عام نہیں کر سکتے، لیکن جہاں دینی کتاب کچھ چھپ رہی ہوں، آپ کے پاس اللہ نے آج تھوڑا بڑا پیسہ دیا ہے، کسی جالیات میں اور جگہ جائیے، 2 ریال 5 ریال 10 ریال کی کتاب آپ لے لیجئے اور دیکھیے کہ یہ کتاب مفید ہے، لے جائیے اپنے پڑوس میں کسی کو دے دیے. یہ تو کر سکتے ہی نہیں کر سکتے ہیں. یہ ساتھیوں مجال ہے جو ہم سے چھوٹے ہوئے ہیں. علم علمہ ونشرہ، علم کو سکھایا یا پھیلایا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر تم میں وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا. اور کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن کو سیکھ رہا ہے وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، اور جو سکھا رہا ہے دوسرے کی ضرورت پوری کر رہا ہے. اور دین کی ضرورت سے بڑی ضرورت اور کون ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اسے خیرکم کہا گیا، سب سے بہتر وہ انسان ہے. تو تعلیم دینا، تعلیم کو عام کرنا، تعلیم کو پھیلانا، اللہ کی قسم بات چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم بالکل غافل رہا کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے محلے میں، آپ کے مدرسے میں کوئی مکتب نہیں ہے، کوئی مکتب نہیں ہے. آپ 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی اس کے پاس گئے، ان کے پاس گئے، ان کے پاس گئے، مشورہ کیا، سمجھائے، ان سے کہہ کر کے اگر آپ اپنے محلے کی مسجد میں ایک چھوٹا سا مکتب قائم کر دیں، آخر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟
سنیں، تو جب تک اس مکتب میں تعلیم ہوتی رہے گی آپ کو اس کا اجر، اور اس مکتب سے تعلیم حاصل کر کے جتنے لوگ نکلیں گے اور تعلیم دیں گے، عمل کریں گے، جہاں ان کے نامہ اعمال میں ثواب درج ہو رہا ہے، آپ کے نامہ اعمال کا مطلب ثواب درج ہوتا رہے گا۔ ساتھیو، یہ 1923 یا 24 کی بات ہے۔ یہ لکھنؤ میں ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا عبدالحی صاحب رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہوا، اور ظاہر بات انتقال ہوا تو پورے جہاں تھے لوگ پہنچ سکتے تھے ان کے جنازے میں، بڑے عالم تھے، پہنچنے کی کوشش کیے۔ جب ان کا جنازہ پڑھا گیا ہے تو بہت زیادہ لوگ تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگ ابھی جنازے کی نماز میں پہنچ نہیں سکے اور ان کی جنازے کی نماز چھوٹ گئی۔ وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ چلو اب تو جہاں جنازہ ختم ہو گیا چلتے ہیں قبرستان میں، وہاں قبر پر یہاں وہاں کر کے پڑھ لیں گے، لیکن ابھی جنازہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اتنی دیر میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ذرا رک جائیے، ایک جنازہ اور آ رہا ہے وہ بھی تو پڑھ لیجئے۔ آیا ایک جنازہ وہاں پر رکھا گیا اور اس پر بھی لوگوں نے نماز پڑھی، اور اس پر وہ لوگ بھی اس جنازے میں شریک ہوئے جو مولانا کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ ذرا دیکھیے، یعنی اس کے جنازے میں اتنے لوگ، نیک لوگ، صالح لوگ نماز پڑھے جتنے عالم کے جنازے پر۔ وہ جنازہ کس کا تھا؟ کسی عالم کا تھا؟ ساتھیو، وہ جنازہ ایک درزی کا تھا۔ درزی کا کس کا تھا؟ آخر اس کی نیکی کیا تھی ساتھیو؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنے، یہی میں کہہ رہا ہوں، بس انسان صرف سوچے نہیں، اس کے جو عمل ہو سکتا ہے وہ عمل کرے۔ آخر کیا نیکی تھی اس کی؟ اس کی نیکی صرف یہی تھی کہ کوئی بھی جنازہ ہوتا تھا اس میں وہ ضرور شریک ہوتا تھا، صرف یہی ایک نیکی تھی۔ ساتھیو، آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ عمل کیجئے، پتہ نہیں آپ کی کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، کون سی نیکی پسند آ جائے آپ۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا رحیم ہے ساتھیو، اتنا بڑا رحیم ہے کہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک رنڈی ساتھیو جس کا نام لیتے ہمیں اور آپ کو شرم آتی ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ وہ ایک کتے کو پانی پلا دیتی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ وما قدر اللہ حق قدر، لوگ اللہ کی قدر کو پہچانے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے۔ تو یہ جو درزی ہے اپنی دکان بند کر دیتا تھا، پڑوس والے اسے کہے عجیب آدمی تو ہے، جب کوئی جنازہ ہوا اپنی دکان بند کر دیا، گراہک آتے ہیں اور چلے جایا کرتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی ایک تو ہم جانتے ہو درزی ہیں، پتہ نہیں ہماری جنازے کی نماز کون پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، تو میں اس لیے جنازے میں سب کے شریک ہو جاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دے کہ میرے جنازے میں لوگ شریک ہو جائیں۔ اب ذرا دیکھیں گا، اس لیے ساتھیوں مطالبہ کیا ہے کہ ہم نیت بھی کریں اور ہم سے جو کیا ہے جتنا حد الامکان چھوٹا موٹا ٹوٹا پھوٹا عمل ہو رہا ہے ہم اس کو بھی کریں۔ تو خیر ساتھیوں، پہلی چیز کیا تھی؟ دین کی تعلیم دینا اور پھیلانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے سنن ماجہ میں حضرت معاذ بن جبل سے، من علم علما فلہ اجر من عمل به لا ينقص من اجر العامل شیئا۔ جس نے کسی کو کوئی علم سکھایا ہے تو اس کو اس علم سیکھنے والے کے برابر عمل کا ثواب ملے گا، لیکن عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی، اور یہی کیا کم ہے، انسان اگر دینی علم سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کر دے، خود بھی سیکھے اور لوگوں کو سکھائے، اور سکھانے کو ساری صورتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، صرف یہی نہیں کہ آپ بیٹھ کر کے، سکھانے میں یہ بھی ہے کسی کو آپ لے آئیے، سکھانے میں یہی آپ کسی مدرسے کا انتظام کر دیجئے، سکھانے میں یہی ہے کہ آپ اپنے محلے میں اللہ نے آج آپ کو دیا ہے 1000 2000 3000 دے کر کے کسی حافظ صاحب کو اپنے گھر میں اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھا دیجئے کہ بچے آ کر کے قرآن اور صحیح تعلیم سیکھ لیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ضروری نہیں کہ ہاں عالم بن کر کے مدرسے میں انسان بیٹھے ہی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کتنی بڑی طرح غور کریں گے، آپ نے بیان فرمایا، سنن ماجہ میں روایت ہے کہ جو لوگوں کو بھلی بات سکھاتا ہے، معلم الناس الخیر، اس کے لیے اللہ تعالیٰ، آسمان کے فرشتے، حتیٰ کی دنیا کی ہر چیز، حتیٰ کی سمندر کی مچھلیاں اور سوراخ کی چونٹیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ سوچیں کہ آخر چونٹیوں کو کیا پڑی ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں؟
جانوروں کیا پڑی ہے؟ اس لیے کہ جو صحیح تعلیم سکھاتا ہے اس کی صحیح تعلیم میں جانوروں پر بھی رحم کرنا داخل ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، اگر ذبح کرنا ہے اچھی طریقے سے ذبح کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو یہ حص دی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ جو دین کی بات سکھا رہا ہے اس سے صرف انسان کا فائدہ نہیں ہے بلکہ ساری مخلوقات کا فائدہ، اسی لیے ساری چیزیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی۔ دوسری چیز جو اس سے بھی اہم ہے اور اسی سے ملتی جلتی ہے وہ دعوت دین ہے۔ وہ دعوت دنیا کا سب سے بہتر کام اگر ہو سکتا ہے، سب سے بہتر کام، تو وہ دین کی دعوت کا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے سب سے افضل لوگوں کا کام ہے یہ، انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے افضل۔ اور اس لیے بھی کہ دنیا کے لوگوں کو کوئی اگر مال خرچ کرتا ہے تو بھوک سے بچا لے رہا ہے، کوئی مال خرچ کرتا ہے دھوپ سے لے رہا ہے، اور یہ اپنی کوشش خرچ کر رہا ہے تو لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اگر مال خرچ کر رہا ہے، دنیاوی علم کی تعلیم دے رہا ہے تو لوگوں کو اس کی جان بچا رہا ہے، لیکن اگر جو دعوت دین کی تبلیغ کر رہا ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے، وہ لوگوں کے جسم کو نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کو زندہ کر رہا ہے۔ اس لیے دعوت کا کام کرنے والا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کا فرمان ہے کہ اس سے بہتر کون ہوگا، اس سے بہتر بات کرنے والا کون ہوگا؟ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، خود بھی نیک عمل کر رہا ہے اور اپنے اسلام ہونے کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب انسان ہے، ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کا دوست انسان ہے، ھذا صفوت اللہ، یہ اللہ کا چنیدہ انسان ہے، ھذا خیرۃ اللہ، یہ اللہ کا سب سے پسندیدہ انسان ہے، وھذا احب اہل الارض عند اللہ، روئے زمین کے تمام لوگوں میں سب سے بہتر انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو اس نے قبول کیا اور لوگوں تک اسے پہنچا دے رہا ہے۔ اور ساتھیوں، اس کے لیے جس طرح تعلیم کے پر ہم نے بات کہی، کوئی ضروری نہیں کہ انسان علامہ اور عالم ہی ہو، دعوت کا کام ہر انسان کر سکتا، ہر انسان کا فریضہ ہے، لیکن صرف سوچنے کی بات ہے۔ صرف ایک بچے کی مثال میں دیتا ہوں ساتھیوں، اس لیے کہ مثالوں سے لوگوں کو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، ورنہ وقت کم ہے، لیکن سنتے چلے ایک بچے کی مثال۔ ایک بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا کانوں سے تھوڑا سا معذور رکھا تھا، سنتا کم تھا، اور جب سنتا کم تھا تو اس کے بولنے کی کیفیت بھی مکمل نہیں تھی۔ اس کے والدین نے کیا کام کیا کہ آج سے یہ تقریباً سمجھیے کہ یہ 30 سال 40 سال پہلے کا واقعہ ہے، جس زمانے میں ٹائپ رائٹنگ کی بڑی اہمیت تھی۔ اگر وہ کوئی سیکھ لیتا تھا خصوصاً سعودیہ میں تو اس کو نوکری ملنا کیا ہے، ضروری ہی تھی، آسانی تھی۔ اس نے یہ کام سیکھ لیا، والدین نے سوچا کہ اس سے اپنی روزی کمائے گا، کیا، اور اس کو ایک گورنمنٹ کے آفس میں نوکری مل گئی، اس میں کام کرتا تھا۔ اب جب وہ اپنے چچے زاد بھائیوں کے پاس بیٹھے، اپنے ماموزاد بھائیوں، اپنے خالازاد، سارے لوگ باتیں کریں، ہنسیں، اور اس کو بیوقوف بنا، اس لیے ٹھیک سے سنتا نہیں تھا اور ٹھیک سے بولتا نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی، آج یہ کام سب لوگ کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی سرا۔ یہی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، فرصت نہیں ہے ساتھیوں۔ کل کیا صورتحال پیش آ جائے، کل کیسے حالات ہمارے سامنے آ جائیں، تو جو کچھ عمل کرنا ہے وہ کر لیجئے۔ آج آپ سعودیہ میں ہیں، آج اللہ نے آپ کو نوکری دی ہے، کل پتہ نہیں کیا ہو آپ کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی۔ وہ کیا کرتا تھا، ہر مہینے اپنی تنخواہ سے 50 ریال الگ کر لیتا تھا۔ کتنا؟ 50 ریال۔ اور یہ واقعہ ساتھیوں، یہ واقعہ یہ 1407 8 9 10 کا ہے۔
میں یہاں پر موجود تھا، ہمارے جو بھائی موجود رہے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ یہ 8-10 سال سعودیہ کے اندر کیسٹوں کے عام ہونے کا بڑا زمانہ تھا. ہر جگہ کیسٹیں چلتی تھیں، بکتی تھیں، لوگ سنتے تھے، اجنبی بھی سن رہے ہیں، سعودی بھی سن رہے ہیں. عجیب مسئلہ تھا کیسٹوں کا. مساجد میں کیسٹیں تقسیم ہوتی تھی، لوگ لے کے جاتے تھے. آج تو کیسٹ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے نا. جس کو چاہیے 1000-2000 کیسٹ آ کر کے ہمارے ہاتھ لے جائے، ہے کہ نہیں؟ قرآن کی ہو جائے عربی، تو آج کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے. کتنی کیسٹ کے دکانیں ہیں جو آج بند ہو گئی ہیں. لیکن اس وقت کیسٹوں کا عجیب زور تھا. تو وہ کیا کرتا تھا، ہر مہینے 2 مہینے پر وہ 50, 100, 150, 200 ریال لیتا تھا اور ایک کیسٹ کی دکان پہ جا کر کے کچھ عربی میں، کچھ ہندی میں، کچھ محاضرات لے لیتا تھا وہ، اور اپنے ساتھیوں کے پاس بیٹھنے کے بجائے جس کا مذاق اڑاتے تھے وہ دکانوں پر گھوما کرتا تھا. دیکھا کوئی گانا سن رہا ہے اسے ایک کیسٹ دے دیا، کوئی مصری ہے اسے ایک کیسٹ دے، کوئی اجنبی ہے اسے ایک کیسٹ دے دیا. یہ کام اپنا بنا لیا، اسی میں اس کو لذت آتی تھی، اپنا کام کرتا تھا. اب دکان والوں نے دیکھا کہ یہ کام کرتا، اس کو کیسٹیں مفت دینا شروع کر دیے. لے جا بھائی، جب تو دین کا کام کر رہا ہے، 50 ریال میں اگر اس کو یعنی 25 کیسٹیں آنی، اس کو جو ہے 30-40 کیسٹیں دے، لے کے جاؤ، چلو دین کا کام کرو. وہ اپنا یہ کام کرتا رہا. اور یہیں پر بتا دوں ساتھیوں، ہمیں نتیجے پر نہیں غور کرنا، ہم اکتا جاتے ہیں بہت جلدی. ایک دن کسی کو ایک بات بتائی، ایک ہے مانتا نہیں، چھوڑ دیا اس کو. یہ ہماری بزدلی نہیں ہے بلکہ ہماری ناکامی ہے کہ ہم ناکام ہو گئے. وہ کیا کام کرتا، بس یہی کرتا تھا. ایک دن ایک دکان کے پاس سے گزرا جس میں کوئی مصری بیٹھا ہوا تھا اور گانے سن رہا تھا. کچھ دیر تک دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد اندر جاتا ہے اور اندر جا کر کے اس کے ساتھ سلام کیا، ہاں مسکرایا اور یہ کیسٹ اس کو دے کر کے واپس چلا گیا. بھول گیا کس کو دیا ہم نے، کس کو نہیں دیا. کس کو دیا. مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ گزر گئے کہ ادھر سے پھر وہ شخص گزر رہا تھا، وہ لڑکا ادھر سے گزر رہا تھا. اس مصری نے دیکھ لیا اس کو. اب وہ پہچانا نہیں، اس لیے کہ اب مصری نے ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی تھی اور گانے اس کی دکان میں توجہ نہیں دیا، چلا گیا. بھول بھی گیا ہوگا شاید ہم نے اس کو کوئی کیسٹ دی تھی کہ نہیں دی تھی. گیا مصری نکل کر کے آیا، یا فلان، یا شیخ، یا شیخ، یا شیخ. اس کو بلایا، کہا کہ مجھے تو پہچانتا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا نہیں پہچانتا؟ کہا نہیں. کہا میں وہی شخص ہوں جس سے آج سے 2 مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے تم نے ایک کیسٹ دی تھی. کہا اس کیسٹ نے میرے ہی اوپر نہیں بلکہ ہم 16-17 آدمی ایک روم میں رہتے تھے، ہر گناہ کا کام ہم کرتے تھے، ہر برائی میں ہم مبتلا تھے، لیکن اسی کیسٹ کی برکت سے ہم تمام لوگوں نے توبہ کر لی ہے. وہ علامہ تھا ساتھیوں، اچھی تقریر کرنا جانتا تھا. وہ کوئی مولانا تھا کیا تھا؟ کم سے کم آپ جو سے کم علم رکھنے والا تھا وہ انسان. لیکن دیکھیے اللہ نے کتنی برکت دی. صرف وہی اگر 17 آدمی مسلمان نیک بن گئے ہوں تو کافی ہے. یہی اتنا نہیں، وہ 17 جو ہیں اپنے خاندان گھر والوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے گا. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ذرا سوچئے اس بچے کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں جمع ہوتی رہیں قیامت تک. ذرا سوچئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، دعوت کا کام بھی. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتا ہے کہ من دعا الی ہدی، جس نے ہدایت طرف دعوت دی تو اس کے اوپر جو لوگ عمل کریں گے قیامت تک اس کا اجر ان لوگوں کا اجر کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. تیسری چیز ساتھیوں، مسجدن بنا ہو، مسجد کا بنانا ہے. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہے، سب سے پیاری جگہ ہے. مسجد میں بیٹھنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے، اسی لیے وہ 7 آدمی جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، ان میں ایک آدمی کون ہے ساتھیوں؟ جی، رجل قلبہ، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے. کام کے لیے آتا ہے باہر، لیکن جیسے موقع ملا، اذان کا وقت قریب ہوا کہ یہ نہیں کہ دکان بند کیا اور باہر حمام شیطان کے گھر کے پاس کھڑے ہو کر کے باتیں کرنا شروع کر دی، جیسے ہمارا لوگ عادت ہے نا، ہے کہ نہیں؟ نہیں، وہ سیدھے کہاں پہنچ گیا؟ مسجد. رجل قلبہ، یہ نہیں کہا کہ وہ آدمی جو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے. کیا کہا؟
وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، مسجد سے لگا رہتا ہے، یعنی جیسے موقع ملا وہ مسجد پہنچ گیا۔ تو جب مسجد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب چیز ہے تو مسجد کا بنانا اور اس کا اہتمام کرنا بھی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ سب سے محبوب چیز ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو اگر کوئی آدمی مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس کے عوض میں جنت میں ایک گھر بناتا ہے، وہ چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہم نے سنا ہے کہ من بنا للہ مسجدہ، جس نے اللہ کے لیے ایک، ذرا اس حدیث کے اوپر غور کریں گے ساتھیوں، اور میں اسی لیے وہی حدیثیں بیان کر جو ہم میں سے ہر آدمی سے اس کا تعلق ہے۔ من بنا للہ مسجدہ، جو شخص اللہ کے لیے ایک مسجد بناتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ بخاری شریف نہیں، بعض دوسری کتابوں میں حدیث کے الفاظ ہیں، من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطات، خواہ قطات چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہی مسجد بنائی جائے۔ ذرا سوچئے، علماء نے کہا ایک تو یہ چیز ہے کہ مبالغہ کے طور پر ہے، یعنی چھوٹی ہی سے چھوٹی مسجد، ورنہ گھونسلے میں آدمی نماز کیسے پڑھے گا، وہاں تو مشکل سے سجدہ کر پائے گا۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں ایک اور نقطہ بیان کیا، ذرا اس کے اوپر غور کریں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ آدمی پوری ہی مسجد بنائے، آدمی مسجد کے ایک چھوٹے حصے کے لیے تھوڑے سے پیسہ لگا دے اور اس میں شریک ہو جائے۔ ذرا سوچیں، کوئی عاجز ہے ساتھیوں؟ آج ہم گھر جاتے ہیں، بچوں کے لیے کتنے ہدیے لے کے جاتے ہیں، دوستوں کے لیے کتنے تحفے لے کر کے جاتے ہیں، اور جب بغل ہی میں اعلان ہو کہ ہاں بھائی مسجد کی تعمیر کا کام جاری ہے، کچھ پیسے دے دیجئے، تو 1000 روپے بھی ہمارے جیب سے نہیں نکلتے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ لیکن اے غافل انسان، تو سوچ، اگر تجھ سے 1000 2000 ہی ہو رہا ہے، اس مسجد کی تعمیر میں دے رہا ہے، ایک اینٹ ہی کیوں نہ رکھی جائے مجھ سے، صرف ایک اینٹ ہی۔ تجھے کیا خبر ہے کہ اگر تیری نیت صحیح ہے تو اس اینٹ کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں ایک گھر دے گا۔ کوئی بعید ہے اللہ تعالیٰ سے؟ شاید آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا ہوگا، ایک بہت بڑے عالم سعودیہ کے ہیں محمد عبد العزیز الخدیری، انہوں نے بیان کیا کہ ایک ٹھیکیدار، ایک سیٹھ نے ایک مسجد بنوانی چاہیے، اور ٹھیکیدار کو بلایا، کہا کہ فلاں جگہ مسجد بننی ہے، اس کا اسٹیمیٹ، اس کا تخمینہ ہمیں دو۔ جب تخمینہ دیا، کام شروع کرا دیا، اور کام شروع کرانے کے بعد کہا کہ دیکھو اس مسجد میں کسی کا ایک حلالہ بھی نہیں لگنا چاہیے۔ ٹھیکیدار نے کہا ٹھیک ہے، ذرا غور کریں ساتھیوں، کہا کہ ایک حلالہ بھی نہیں لگنا۔ ٹھیکیدار نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو ولو کمفحص قطات پر غور کریں اور اس قصے کو دیکھیں آپ۔ کہا ٹھیک ہے، چنانچہ مسجد تعمیر شروع ہو گئی، اور باہر زمین کھودی گئی، جہاں جانتے ہیں تھوڑا سا وہاں سے مٹی کا ہے، گارا کا ہے، یہ ہے وہ چیزیں، اور آج سے جانتے ہیں 70-80 سال پہلے ہم خود جانتے ہیں مسجد بنتی تھی تو گارا مٹی کا لگاتے تھے اوپر، ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت سیمنٹ اتنی عام نہیں تھی اور چونا بنانا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو ایک بڑھیا ادھر سے گزرتی ہے تو پوچھتی ہے ٹھیکیدار سے کیا کام ہو رہا ہے؟ کہا یہ مسجد بن رہی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بڑھیا گھر سے گئی اور اپنے ہاتھ سے ایک کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں مونا کہتے ہیں، وہ جس میں لکڑی کا بنتا ہے کہ نہیں ہے، ڈلیا، وہ بنائی اور لا کر کے دی کہ ٹھیک ہے، مٹی لے جانے کی ضرورت پڑے گی، اس سے مٹی تم رکھ دینا۔ وہ راضی نہیں ہو رہا تھا، کہا کہ سیٹھ نے کہا ہے کچھ پیسے نہیں، کہا بیٹے آخر اس چھوٹی سی برتن سے کیا فرق پڑنے والا ہے، اس کو لے لو۔ جب وہ ضد کی تو ٹھیکیدار نے اس کو لے لیا اور اس کو استعمال میں لگا دیا۔ مسجد بنتی گئی، ہزاروں لاکھوں لگے ہوں گے اس وقت، اور تعمیر ہو گئی۔ ٹھیکیدار نے آ کر کے دیکھا، بہت اچھی لگی اسے یہ مسجد، بڑا خوش ہوا، چونکہ نیت صحیح تھی، اللہ کے لیے بنایا تھا۔ رات میں جاتا ہے تو خواب دیکھتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میرے لیے ایک بہترین سی مسجد بنائی، لیکن تھوڑی دور دیکھتا ہے کسی مسجد کے بغل میں ویسے ہی ایک مسجد اور بنی ہوئی، من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطعات، اگرچہ قطعات چڑیا جو ہوتی ہے ساتھیوں یہ کبوتر سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے گھونسلے پیڑوں پر نہیں لگاتی، کہاں لگاتی ہے؟ زمین پر، اسی لیے آپ نے اس کی مثال دی ہے، اس لیے ایک زمین مسجد بنائی جاتی ہے نا، مسجد زمین بنائی جاتی ہے نا، اسی لیے آپ نے اس چڑیا کی مثال دی، وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَعَاتٍ۔ ذرا چھوڑ دی، یہ اللہ کا اتنی جگہ ہوتی ہوگی بس، کتنی؟ یعنی گویا مسجد میں آپ اتنی جگہ بھی خرید لیں، یہ ناممکن ہے ساتھیوں ہم سے اور آپ سے، کسی سے ناممکن ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے، سن لیجئے، کوئی ضروری نہیں کہ مسجد کی نئی تعمیر ہی ہو رہی ہو، بلکہ مسجد کو اعادت تعمیر، اس کی اصلاح ہو رہی ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ہی ثواب ملے گا۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت عثمان غنی کی سمجھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ یہ حدیث انہوں نے اس وقت سنائی تھی جب مسجد نبوی میں وہ توسیع کر رہے تھے۔ حالانکہ مسجد میں کس نے بنائی تھی؟ اللہ کے رسول نے نا، وہ تھوڑی توسیع کر رہے تھے نا، اس پر یہ حدیث بنائی کہ من بنا للہ مسجد، نے اللہ کے لیے مسجد بنوائی ہے۔ تو گویا کوئی ضروری نہیں کہ انسان پوری مسجد ہی بنوائے، مسجد کی تعمیر میں اگر شریک ہو جائے، 1,00,000 2,00,000 50,000 لے آ کر کے مسجد میں کچھ وسعت ہی کر دے، اسے بھی یہ ثواب ملنے والا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ جہاں ہمارے لیے ایک مسجد بنی ہے وہیں بغل میں ایک اور مسجد بھی ہے، بیدار ہوا اور صبح کو ٹھیکیدار کو بلایا، کہا کہ یہاں آؤ، یہ بتاؤ کس سے تم نے پیسہ لیا ہے؟ کہا کہ ہم نے کسی سے پیسہ نہیں لیا۔ کہا کسی سے نہیں لیا ہے؟ کہا نہیں لیا۔ کہا سوچو، ضرور کسی کا پیسہ اس مسجد میں لگا ہے۔ کمال ہے، ٹھیکیدار کسی کا نہیں لگا سیٹھ جی؟ کہا نہیں، ضرور لگا ہے۔ تو سوچنے لگا کہ ہاں اس بڑھیا نے لا کر کے ایک برتن ہم کو، ایک ہے نا کھانچی ہم کو دے دی تھی جس سے مٹی ڈھوئی جاتی تھی۔ کہا کہ اس کے علاوہ کسی کا ایک پیسہ بھی نہیں لگا ہے۔ وہ سیٹھ مزید لالچ ہوئی، بھاگتے بھاگتے بڑھیا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے امی یہ بتاؤ وہ کھانچی جو تم نے بنائی تھی کتنے کی ہے؟ کہتی ہے کیوں بیٹا کیا بات ہے؟ وقت آیا چلا گیا، ہم نے دیکھا کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، میں اتنی ہی شریک ہو جاؤں۔ کہا کہ نہیں چاچی جی بتا دیجئے، خالہ بتائیے کتنا پیسہ اس کا ہے؟ کہا کوئی پیسہ نہیں۔ جب بہت ضد کرنے لگا تو پوچھا کہ آخر بیٹا آپ اتنی ضد کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا خواب میں ہم نے ایسے ایسے دیکھا ہے۔ کہتی ہے بیٹا جاؤ، جیسا خواب تم نے دیکھا ہے وہی خواب ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس کھانچی کی وجہ سے میرے لیے اللہ نے ایک مسجد بنا دی۔ ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ کام ہے جو انسان کر کے جائے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ چوتھی چیز ساتھیوں کنواں کھدوانا اور پانی کا انتظام کرنا۔ دیکھیے پانی ایسی چیز ہے جس سے صرف انسان ہی کو نہیں بلکہ درختوں کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ اس کا دو معنی لیا علماء نے، ایک معنی تو ایک اصل ہے ان کی پیدائش پانی سے ہے، دوسرا معنی علماء نے لے کیا ہے کہ پانی ہی سے ان کی زندگی باقی ہے، پانی ہی سے ان کی، پانی نہ رہے تو زندہ نہیں رہیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں آپ کو سونا مل جائے اگر پانی نہ ملے تو ذرا سوچیں۔ ہارون رشید کے بارے میں ایک لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار وہ نکلا کہاں؟ شکار کرنے کے لیے، اور شکار میں دوڑتے پانی کو بہت دور چھوڑ دے، بڑا آگے نکل گیا۔ اب وہاں پیاس لگی تو درباریوں سے کہا ذرا پانی لے آئیے، تو یہاں پر کچھ پانی ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دور میں دیکھا کوئی چرواہا ہے، گئے اس کے پاس، اس سے پانی ایک گلاس مانگ کر کے لے آئے۔ تو ایسے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے ساتھ کچھ نیک لوگوں کو رکھتے تھے جو کہ دین کی باتیں بنائے، جس کا ان دل کیا ہو، نرم ہو۔ ساتھی ان کا دل کیا ہے؟ اور آج کے ہمارے وزرائے اعظم اور یہ لوگ ایسے لوگوں کو کنارے کیے ہوئے، اور انہی لوگوں کو کنارے اپنے قریب کرتے ہیں جو انہیں جنت کی، جہنم کی، آخرت کی بات نہ بتائیں کیسے کریں گے،
لیکن وہ لوگ بادشاہ. اسی لیے ساتھیوں میں پڑھ رہا تھا یہ زبیدہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. کون تھی؟ ان کا نام کیا تھا؟ زبیدہ ان کا لقب تھا. ان کا نام امۃ العزیز تھا. کیا نام تھا؟ امۃ العزیز. کہتے ہیں کہ یہ پہلی ہاشمیہ عورت ہے جس نے کسی خلیفہ کو جنا ہے، کہ اس کا بیٹا خلیفہ بنا ہے، امین الرشید. اس نے کیا کام کیا تھا ساتھی؟ خیر بات اس کو چھوڑیے، بات کی بات ہے. لیکن اس کے گھر میں کل پڑھ رہا تھا 100 ایسی لوڈیاں تھی جو قرآن مجید کی حافظ تھی ساتھیوں. اس کے دربار میں کتنا؟ 100 لوڈیاں تھی جو قرآن کی حافظ تھی، اور گزرنے والے اس کے دروازے سے بغل سے سنتے تھے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی. ساتھیوں اللہ تعالیٰ کسی کو نیک عمل کی توفیق دیتا اور اس کو قبول کرتا ہے تو ایسے جیسے آدمی میں کہتے ہیں ما جاءت علی فراغ، یعنی اسے بلا وجہ نہیں رہتا، اس کے پیچھے کوئی بہت اچھا جذبہ کام کرتا رہتا ہے، نیک جذبہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نہر زبیدہ کھدوانے کی اللہ نے توفیق دی تھی. جو ساتھیوں اگر آج کے حساب سے لیں اگر آپ تو اللہ کی قسم جہاں سے اس نے 10 میل کی نہر اس نے بنوائی تھی، طائف کے پہاڑوں سے لے کر کے وہ نہر کھدوائی تھی، اور جو عجیب و غریب اس میں انجینئرنگ کا کرشمہ ادا کیا گیا ہے. آج ملایین کی ضرورت ہے ساتھیوں، وہاں پر ملایین. لیکن جب اس نے انجینئروں کو جمع کیا اور انجینئروں نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ پہاڑوں کو توڑنا ہے اور پہاڑوں کو توڑ کر کے پانی جمع کرنا ہے، اور ایسی جگہ جمع کرنا ہے جہاں سے بارش کا پانی آ کر کے ٹھہرے. وہاں پر ایک عجیب مسئلہ تھا ساتھیوں، اور جن لوگوں نے لکھا ہے وہ تفصیل نہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ کے ہم دنیا کے عجائب میں سے ایک عجوبہ وہ بھی ہے نہر زبیدہ بھی. اس نے کیا کہا تھا؟ کہا دیکھو اگر ایک فاوڑا مارنا اگر 1 دینار پر پڑے پھر بھی مجھے یہ کام کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس سال اس نے حج کیا تھا وہ دیکھ رہی تھی کہ لوگ پانی سے کتنے پریشان ہوتے ہیں، بلکہ اس کے سامنے ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ 1 ڈول پانی 1 دینار میں بکا ہے ساتھیوں. 1 دینار 4.25 گرام کا سونے کا ہوا تھا. سوچیں آپ کتنا مہنگا بکا ہوگا. حتیٰ کہ بعض لوگ کی موت ہو جاتی بغیر پانی کے وہاں پر خسر عرفات کے میدان میں. اس لیے اس نے سوچا تھا کہ مجھے یہاں پانی کا انتظام کرنا ہے. تو کیا کہا کہ اگر 1 فاوڑا مارنے پر 1 دینار بھی خرچ ہوتا ہے تو مجھے یہ کام کرنا ہے. کرو تم لوگ وہ کام. اور الحمدللہ وہ کام ہوا. تو میں کہہ رہا تھا کہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ ہارون رشید ان لوگوں کے دربار میں ایسے لوگوں کو رکھتے تھے کہ ان کے اوپر غفلت طاری ہو تو ایسے نیک لوگوں کو لے کر کے آئیں تاکہ انہیں کے سامنے دین کی بات کریں، جنت کی جہنم کی بات کریں، ان کا دل نرم ہو. اور آج تو ہمارے یہاں ایک امیر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، یعنی ظاہر بات ہے ملک فہد رحمہ اللہ کے ماموں تھے. وہ ایک مسجد میں گئے جمعہ پڑھنے کے لیے. ہم نے پڑھا امام صاحب نے کچھ جنت اور جہنم کے بارے میں کہا تو ان کے ایک بغل رہنے والا کہتا آج امیر کو تو تم نے ڈرا دیا ہے. ذرا دیکھیے ایسے لوگ ان کے قریب رہتے ہیں. حالانکہ ماشاءاللہ دینی اعتبار سے بڑا خیر ان امیر کے بہت خیر تھا ان امیر کے اندر، لیکن گڑبڑ کیا کرتے ہیں وہ جو کنارے کھڑے رہا کرتے ہیں. تو اس وقت ہارون رشید نے اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھا کہ اگر دل سخت ہو، پریشانی ہو تو ایسے لوگوں کو لے آئے تاکہ اللہ کا ذکر کریں، دین کی بات کریں، جنت کا ذکر کریں، جہنم کا، جس سے دل ہمارا کیا ہو، نرم ہو. تو ایک صاحب وہاں موجود تھے اور ہارون رشید کو دیکھا گلاس پانی پی رہے ہیں. کہا کہ امیر المومنین یہ بتائیے اگر آپ کو پیاس لگے اور آپ مرنے کے قریب ہو جائیں اور کوئی کہے کہ یہ گلاس پانی آپ کو میں اس وقت دوں گا کہ آپ اپنی آدھی حکومت ہم کو لکھ دیں تو آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہا کہ بالکل کر دیں گے بھائی، جان سے بڑی کون سی چیز ہے، آدھی حکومت صحیح لے. کہا 1 گلاس آپ آدھی حکومت پہ؟ کہا کہ ہاں دے دیں گے. کہا اچھا یہی پانی جو آپ کے اندر گیا ہے وہ نکلے ہی نہیں، آپ کا پیشاب رک جائے، پھر آپ کو پانی نکالنے کی ضرورت پڑے اور پھر آپ سے کوئی مطالبہ کرے کہ میں اس وقت دوں گا جبکہ آپ ہمیں اپنی آدھی بادشاہ. کہا کہ اس پر بھی تیار ہو جاؤں گا.
تو کہا کہ امیر المومنین اس ملک پر فخر کرنے کی ضرورت کیا ہے جس کی قیمت ایک گلاس پانی بھی نہیں ہے، جس ملک کی اتنا پانی نہ ہو ساتھی۔ تو پانی کی یہ اہمیت دیکھیں، یہ مثال دیا ہم نے، اہمیت دیکھیں پانی کی کتنا اہم ہے پانی۔ لہذا اگر کوئی شخص اس پانی، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پانی کو اپنی نعمت قرار دیتا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ اپنی نعمت کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے پاک پانی، اور اگر یہی پاک پانی نہ ہو تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے ساتھی؟ ذرا سوچیں آپ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ تو پانی کی یہ اہمیت ہے، لہذا جب پانی کی یہ اہمیت ہوئی تو اس پانی کا انتظام کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ بڑا محبوب ہے اور آپ کے لیے بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ اسی لیے سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ماجہ میں، مسند احمد میں حضرت سعد سے روایت ہے، حضرت عبادہ بیان کرتے، سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سعد بن عبادہ آتے ہیں کہ میری ماں کا انتقال ہوا، یہ بتائیے سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ آپ نے کہا پانی ہے، انہوں نے پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ ذرا سوچیے آپ، آج میں ایک مثال دوں، بڑی کوتاہی ہوتی ہے آج کے زمانے میں، اس چیز پر ذرا توجہ دیں۔ آج کے زمانے میں جبکہ ٹنکیاں لوگ بند رکھتے ہیں اور کنویں کا تقریباً سلسلہ کیا ہے اب ختم ہوتا ہے، پہلے کنویں سے پانی نکالتے تھے، ادھر گرتا تھا، آپ دیکھیں وہاں چیونٹیاں آتی تھی، چڑیا آتی تھی، اور آج سلسلہ کیا ہے؟ ختم ہے۔ گھر لوگوں کے پختہ ہو گئے ہیں، شہروں میں جانوروں کو پانی نہیں ملتا ہے۔ میں اپنا مشاہدہ بتاؤں، اپنا مشاہدہ، میں گھر سے نکلا مسجد کے لیے، دیکھا کہ ایک بلی جو مسجد کی ٹوٹیاں ہیں ساتھیوں، بعض ٹوٹیاں ہوتا ایک قطرہ گرتا رہتا ہے کہ نہیں گرتا رہتا، ٹوٹیاں ہیں، ایک بلی وہاں پر چڑھ کر کے ایک ایک قطرہ پانی ڈھونڈ رہی، ذرا سوچ، ایک ایک قطرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے۔ اتنا اثر ہوا میرے اوپر کہ میں مسجد جانا بھول گیا، ڈھونڈنے لگا کوئی برتن تو ملے مجھے، کوئی برتن تو ملے۔ ڈھونڈتے ہوئے دیکھا کہ ایک ٹوٹا سا برتن ہے، لایا اور اس میں ایک کیس رکھی ہم نے، ایک تھیلی، اس لیے ایک ٹوٹا پر پانی گر رہا تھا نا، ایک تھیلی رکھی اور اس میں پانی بھر کر کے رکھ دیا۔ ساتھیوں دوسرے دن دیکھتا ہوں اس میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں، ساری بلیاں پی گئی۔ ایسے ہر جگہ آپ ایک مثال ذرا مشاہدہ کریں گے آپ لوگ، آپ اپنے گھر کی چھت کے اوپر ایک برتن رکھ دیں، اس میں پانی رکھ دیجیے، آپ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اللہ کی مخلوقات پیے، یہ آپ کے لیے جب تک وہ چڑیا زندہ رہے گی اس پانی کی وجہ سے آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا ساتھیوں۔ تو سب سے بہتر چیز، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لیس صدقۃ اعظم اجرا من الماء، پانی کا انتظام کرنے سے بڑھ کر کے کوئی صدقہ نہیں ہے۔ اور آج پانی کا انتظام بہت آسان ہے، آپ میں ہر آدمی کر سکتا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ دیہاتوں میں نل کا کتنے میں گھڑتا ہے ساتھیوں؟ کتنے میں؟ 9,000 8,000 روپے 10,000 روپے میں آسانی سے گھڑ جا رہا ہے، یعنی کتنا 500 600 700 ریال کے اندر۔ کون کہتا ہے کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے ساتھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور جاتا ہے دیکھتا ہے کہ بعض عورتیں ہوتی ہیں ان کے شوہر کہیں باہر نہیں کما رہے ہیں، ان کی معمولی سی ہے، ان کے ہاں پانی کی کیا ہے؟ کمی ہے۔ آپ گئے ہمارے ہاں مسجدوں کی کیا بری صورتحال ہے آپ جانتے ہیں، مسجد کے اندر وضو کا پانی یار جو نل ہے وہ خراب ہو گیا ہے، آپ اس کا انتظام کر دیجئے، آپ 10,000 15,000 20,000 میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی کہے ہم سے نہیں ہو سکتا ہے؟ کتنا آسان کام ہے۔ ذرا سوچئے جب تک اس پانی سے وضو کر کے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ساتھیوں باتیں تو اس سلسلے میں بہت ہیں، لیکن صرف ایک اشارہ میں کرتے چلا کہ یہ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے اولاد کی صحیح تربیت ہے ساتھیوں، صحیح تربیت ہے۔ حدیثوں میں ایک سے زائد حدیثوں میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی ہے، ابو سعید کی، عبداللہ ابن عمر کی ہے، کہ انسان کے انتقال کے بعد، جیسا کہ ابھی وہ حدیث ہم بیان کیا خطبے میں ہم نے پڑھی، کہ انسان جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ
ختم ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ علم جو پڑھا اور پڑھایا اور نیک اولاد. اسی لیے حدیثوں میں صرف اولاد کا ذکر نہیں ہے. کس کا ذکر ہے؟ کیوں ساتھی؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو اولاد نیک نہیں ہوگی وہ خود اپنے لیے دعا نہیں کرتی تو آپ کے لیے دعا کرے گی؟ ذرا سوچیں آپ. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ جو خود اپنے لیے نماز نہیں پڑھے گی وہ نماز میں آپ کے لیے دعا کرے گی؟ ذرا غور کریں گے ساتھیوں. آپ نے کیوں کہا ولد صالح؟ دوسری چیز یہ سوچئے، اللہ تعالیٰ دعائیں تو سبھی کی قبول کرتا ہے، لیکن زیادہ دعائیں کس کی قبول کرتا ہے؟ جی نیک اور صالح لوگ. انما یتقبل اللہ من المتقین. اس لیے آپ نے خصوصی کہا نیک اور صالح اولاد. لہذا اپنی اولاد کو نیک اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا اجر آپ کے بعد چلتا رہے تو اپنی اولاد کو کیا کیجیے؟ نیک اور. اس کا دو فائدہ ہوگا ساتھیوں. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، اور یہ دعا اتنی اہم ہے. سنن الماجہ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا درجہ جنت میں روزانہ بلند ہو رہا ہے. دنیا سے چلا آیا ہے، روزانہ بلند ہو رہا ہے. وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ اب تو میں چلا آیا، نہ نماز پڑھتا ہوں نہ روزہ رکھتا ہوں، آخر میرے درجات بلند کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا باستغفاری ولدک لہ، تو چلا آیا ہے لیکن جو اپنی نیک اولاد چھوڑ کر کے آیا تھا وہ تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے، لہذا تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ نمازی آپ کی وجہ سے بنا ہے، اگر وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا آپ کی وجہ سے بنا ہے، اگر وہ نیکی کا کام کرنے والا آپ کی وجہ سے بنا ہے، تو جہاں اس کی نیکی کا اس کو ثواب ملے گا، اس کی نیکی کا آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا جائے گا. اسی لیے ساتھیوں اپنی اولاد کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نیک بنانے کی سوچے. وہ آخرت میں بھی آپ کی کام آئے گی اور قبر میں بھی. حافظ عبد المنان صاحب وزیر آبادی رحمہ اللہ جو گجران والا کے رہنے والے تھے، نابینا تھے ساتھیوں، دونوں آنکھوں سے نابینا تھے. انہیں استاد پنجاب کہا جاتا ہے، یعنی ان کے بعد پنجاب سے جتنے علماء نکلے ہیں، حتیٰ کہ علامہ امرتسری رحمہ اللہ بھی ان کے شاگرد ہیں. جس طریقے سے یو پی میں حافظ عبداللہ صاحب غازی پوری کو استاد الاساتذہ کہا جاتا ہے، ایسے پنجاب میں مولانا عبد المنان صاحب رحمہ اللہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ استاد الاساتذہ، استاد پنجاب. بخاری ان کو یاد تھی زمانی. ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ عبد المنان تمہارے بھائی جو ڈاکٹر ہیں، تمہارے بھائی جو فلاں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، مجھے ان کی طرف سے کچھ نہیں پہنچ رہا ہے. لیکن عبد المنان جب تم بخاری شریف پڑھانے بیٹھتے ہو تو اس کی ٹھنڈک مجھے قبر میں ملتی ہے. میں قبر میں اس کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں. او ولد صالح یدعو لہ، یہ سب سے بڑا آپ کے لیے ذخیرہ ہے نیک اولاد. ان کو اگر آپ نیکی کے راستے پر، ایسا نہ ہو ساتھیوں کہ بعض اولاد کو ہم نے دیکھا ہے اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں. ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ایک شخص کو ڈانٹا، اس کو جو ہے کہا کہ میرے والد نے مجھے انگلش میڈیم سے پڑھا کر کیا فائدہ لیا، مجھے نماز تک نہیں سکھائی ہے. برا بھلا ان کو کہہ رہا تھا. ہم نے اس سے کہا اللہ کے بندے اب بھی وقت ہے کہ تو سیکھ لے. تو اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ جتنا دنیا اس کی قسمت میں لکھا ہے آپ اس کو بدل نہیں سکتے، وہ اس کو مل کر کے رہے گی. تو ساتھیوں اس طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. وقف ہے، اور یعنی اپنے بات کوئی چیز وقف کر کے جائیں، یہ ساری چیزیں ہیں جس کا اجر لوگوں کو ملتا رہتا ہے. اس مثال کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ ہمارے اندر بڑی کمی پائی جاتی ہے. مالدار ہمیں جو پیسے والے ہیں کہتے ہیں ارے بھائی ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے کہ ہم مسجد بنوا دیں، کوئی کنواں کھدوا دیں. ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا شریک تو ہو سکتے ہیں آپ نا. اگر آپ کی نیت صحیح ہے کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ چھوٹی مسجد بنوانے میں شریک ہوتے ہیں، تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب کتنی بڑی مسجد کا دے.
بڑی مسجد کا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو اور اپنے عمر کو، اپنی صحت کو کام میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کو ایسے اعمال کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اجر ہماری زندگی کے بعد بھی ہم کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں دین کی محبت، اس پر عمل کرنے کی محبت ڈال دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے استاذ محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیدی حفظہ اللہ تعالی، جو ان اعمال کی طرف ہماری توجہ دلا رہے تھے کہ جو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے انتہائی مفید ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، اب ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے